بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان ڈویژن کے میرے شیروں، شیرنیوں، آپ کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ آج کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، تو آؤ آغاز کریں مقبوضہ کشمیر کی جد و جہد کو سلام پیش کریں۔ کشمیر کی وادیوں کو سلام، کشمیر کے شہداء کو سلام، کشمیر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں کو سلام، کشمیر کی لازوال قربانیوں کو سلام۔ اور ایک دن انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ذرا ملتان کے بھائیوں، گھڑی دیکھ کر بتاؤ وقت کیا ہوا ہے؟ جب گھڑی کا نام لو تو کیا یاد آتا ہے؟ ابھی گھڑی چور کے بارے میں بات کریں گے، چھوڑیں گے نہیں؟ میری باتیں غور سے سنو گے نا؟ سارے حقائق بتاؤں گی، سچ بتاؤں گی، اور میرے سے وعدہ کرو کہ وہ حقائق جہاں جہاں آپ کی پہنچے ضرور بتاؤ گے جا کے، کیونکہ یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی بات نہیں، یہ میرے وطن کی پاکستان کی بات ہے۔ اور ملتان والوں، بہت بہت شکریہ، جتنے بھی ملتان کے قائدین، ایم این ایز، ایم پی ایز، آفس ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کارکنوں کا تنظیمی کنونشن ایسا ہوتا ہے تو جلسہ عام کس کو؟ مہربانی ملتان والوں، مجھے احساس ہے، نواز شریف صاحب کو احساس ہے، شہباز شریف صاحب کو احساس ہے، اور صرف احساس نہیں، اللہ گواہ ہے کہ دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے۔ میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ دل میں شدید تکلیف ہے کہ آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں۔ آٹا مہنگا ہے، روٹی مہنگی ہے، سبزی مہنگی ہے، گوشت مہنگا ہے، دالیں مہنگی ہیں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے۔ مجھے تکلیف ہے اس بات کی، مجھے شدید تکلیف ہے اس بات کی، میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے، ملتان کو بھی پتا ہے، اور پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ مہنگائی کس کی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ مہنگائی پاکستان میں جس کا عذاب آج 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے، یہ مہنگائی کس کی لائی ہوئی ہے پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے۔ ملتان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ بھی جانتے ہو نا، گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے 3 بار حکومت دی، ایک دفعہ 2.5 سال میں گھر بھیج دیا، دوسری دفعہ 3 سال میں گھر بھیج دیا، اور آخری بار 4 سال کے اندر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا۔
लेकिन आप सब गवाह हो, कौम गवाह है कि जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तब तब पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया। हर बार जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो महंगाई भी कम हुई, पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी आई, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंसूबे भी आए। और अल्लाह ताला का फजल है, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं, आपको गवाह बनाकर कह सकती हूं कि पाकिस्तान के 75 साल में अगर नवाज शरीफ के 9 साल निकालो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। गवाह है, मुल्क गवाह है, आप सब गवाह हो कि जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, अल्लाह ताला की मदद से नवाज शरीफ ने आवाम को हर चीज में रिलीफ दिया। आज इस मुल्क से मोटरवे निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से सड़कों के जाल बिछा निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से तरक्याती मंसूबे जिसमें मेट्रो बस शामिल है, जिसमें ऑरेंज लाइन शामिल है, जिसमें सड़कों के जाल शामिल है, जिसमें सी पैक शामिल है, वो निकाल दो तो क्या बचता है? आज इस मुल्क से एटमी धमाके निकाल दो तो क्या बचता है? पाकिस्तान की हर तरक्की के अंदर लगी हुई एक एक ईंट के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम चमक रहा है। और 2000 मुल्तान वालों, 2013 में भी नवाज शरीफ को उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला था, हचकोले खाती हुई मईशत मिली थी। लेकिन 2013 से 2017 तक जब नवाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा था तो ये बात रिकॉर्ड पर है, तारीख गवाह है, नवाज शरीफ के 4 साल गवाह हैं। ना बिजली की कीमत बढ़ी, ना आटे की कीमत बढ़ी, 4 साल ना चीनी की कीमत बढ़ी, ना तेल की कीमत बढ़ी। बिजली देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। 75 साल में नवाज शरीफ की वाहिद हुकूमत थी, वाहिद, जिसमें 4 साल आटा 35 रुपए किलो रहा, चीनी 50 रुपए 55 रुपए किलो रही और घी 140 रुपए किलो रहा। गरीब के घर में आटा, चीनी और घी इस्तेमाल होता है ना ज्यादा। वो भी वक्त था जब रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए की मिलती थी। आज रोटी कितने की मिलती है? नवाज शरीफ ने भी IMF का प्रोग्राम भुगताया। IMF के प्रोग्राम से कीमतें नहीं बढ़ती। अगर अवाम का दर्द होना सीने के अंदर, तो उसके बाद फिर 2016 में जिस तरह नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कहा था ना, फिर ऐसा होता है। और एक मुआहिदा मुल्तान के भाइयों बहनों, एक मुआहिदा IMF के साथ इमरान खान भी करके गया। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो उस मुआहिदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहिदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। आज IMF हमें कहती है कि इमरान खान ने जो धोखा दिया उसकी वजह से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले कीमतें बढ़ाओ उसके बाद पैसे देंगे। IMF की बात सुने तो महंगाई होती है, IMF की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। हमारे हाथ इस IMF के मुआहिदे ने बांधे हैं, लेकिन इमरान खान को तो नवाज शरीफ से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला था ना, वो उसको खंडर में तब्दील करके चला गया। हमें तो अब 2022 के अंदर उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला है, लेकिन इमरान खान की तरह हम 4 साल ये नहीं रोएंगे कि पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई। हम आपको हकायक जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको हकायक का इल्म होना चाहिए, मगर
ہم آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جس طرح نواز شریف نے ہر بار قوم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشکلات سے نکالا، اس بار بھی نواز شریف انشاءاللہ پاکستان کو نکال کے لے جائے گا۔ یہ جو گھڑی چور ہے نا، اس نے صرف گھڑی چوری نہیں کی، اس نے پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچائی ہے۔ اور آج غور سے سننا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ آج باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے 75 سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا، اور یہ وہ بلنڈر تھا جس نے ملک کے ایک کونے کی دوسرے کونے سے لے کر ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچا دی۔ اب اعتراف کافی نہیں، صرف بلنڈر کرنے کا اعتراف کافی نہیں، اب وہ جو داغ ملک اور قوم کے ماتھے پہ لگایا اس کو دھونا پڑے گا۔ اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا، اس گھڑی چور کو سیاست سے اٹھا کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ اور یہ بلنڈر نہیں تھا، یہ سانپ تھا جو 5 کے ٹولے نے پالا، سانپ۔ اب یہی سانپ اس 5 کے ٹولے کو ڈس رہا ہے، وہ اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں، وہ اس کا گریبان پکڑ رہا ہے۔ میں نے 2019 میں یہ بات کی تھی کہ ان کی جو گٹھ جوڑ ہے نا، اس کی ہانڈی جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹے گی ایک دن، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں ڈس رہے، یہ ملک کو بھی ڈس کے چلے گئے۔ تو حوصلہ رکھنا ملتان والوں، مشکلات ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی دور نہیں جب شہباز شریف 12 بجے دفتر نہیں آتا اور 4 بجے بنی گالا میں جا کر روپوش نہیں ہو جاتا، شہباز شریف صبح 6 بجے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر مسلم لیگ نون اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتی تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس ملک کو مشکلات سے نکال کر لے جائے۔ حوصلہ رکھو، وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب آپ کو ہم ان مشکلات سے نکال کر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ عوام نے 3 بار تجربہ کیا، عوام نے 3 بار اعتماد کیا، نواز شریف کو لے کر آئے اور نواز شریف عوام کے اعتماد پہ پورا اترا۔ ان 5 پیاروں نے ایک تجربہ کیا جس کا نام گھڑی چور ہے، وہ تجربہ منہ کے بل زمین پر گر گیا اور پاکستان کو بھی لے کر بیٹھ گیا۔ اپنی اکانومی ٹھیک کر لی، اپنے گھر کی معیشت ٹھیک کر لی، پاکستان کی معیشت برباد کر کے رکھ دی۔ اور صرف کارکردگی بدترین نہیں تھی، صرف حکومت میں پرفارمنس خراب نہیں تھی، اپوزیشن میں بھی پرفارمنس خراب ہے۔ 2 گھنٹے کی گرفتاریوں میں جس طرح بچوں کی طرح یہ بلک بلک کے رو رہے ہیں، قسم سے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اگر حکومت کرنی نواز شریف سے نہیں سیکھی تھی تو اپوزیشن کرنی نواز شریف سے سیکھ لی ہوتی۔ کہتے تھے کہ پہلی بار ٹکر کے لوگوں سے پالا پڑا ہے، ٹکر کے لوگ زمین پر بیٹھ کے بچوں کی طرح رو رہے ہیں، ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا دعویٰ کرنے والے بار بار بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ ٹی وی پر دیکھ رہے ہو نا، پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں۔ کیا پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں؟ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ فیض کے سر پر سیاست کرتے رہے، اس کی بیساکھیوں پر سیاست کرتے رہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔
नवाज शरीफ साहब की जुर्रत और बहादुरी याद है ना? क्या बेटा है इस कौम का, बीवी की मौत की खबर भी जेल में मिलती है, लेकिन किसी ने उसको रोते देखा? बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? सीना तान कर इंतकाम और जबर और जुल्म का सामना किया, किसी ने उसको रोते देखा? जेल में बीमार था मगर इनसे भीख नहीं मांगी। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? किस धड़ से, किस शान से, किस बहादुरी से सीना तान के लड़ा है नवाज शरीफ। आज जब मैं इनकी रोती हुई शक्लें देखती हूं तो मुझे नवाज शरीफ पर फख्र होता है। जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने तकलीफों और जबर और इंतकाम का सामना किया मुल्तान वालों, उसके लिए कोहे हिमालया जितना बड़ा हौसला चाहिए। और जिस तरह ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं, हम 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट के आए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पर झूठा मुकदमा बना, किसी ने शाहिद खाकान को रोते देखा? ये राणा सनाउल्लाह बैठा है, इसके ऊपर मंशियात का झूठा मुकदमा बना, सजाए मौत हो सकती थी, किसी ने राणा साहब को रोते देखा? किसी ने एहसन इकबाल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा साद रफीक को रोते देखा? किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? किसी ने हमजा शहबाज को रोते देखा? किसी ने मिफ्ता इस्माइल को रोते देखा? किसी ने हनीफ अब्बासी को रोते देखा? किसी ने राजा कमरुल इस्लाम को रोते देखा? किसी ने कामरान माइकल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा सलमान रफीक को रोते देखा? किसी ने मरियम नवाज को रोते देखा? किसी ने अहद चीमा को रोते देखा? सबके बच्चे सांझे हैं। मुझे याद है हमजा शहबाज की बेटी 20 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी, उसकी बेटी जेल में बड़ी हुई, उसकी बेटी जेल में बड़ी हुई। तो मुझे जब मेरे बाप के सामने से गिरफ्तार किया तो मेरी छोटी बेटी रोने लगी। उसने कहा मेरी माँ को क्यों लेके जा रहे हो? लेकिन मैं अपने बाप को हौसला देकर गई। मैंने कहा फिक्र ना करना। ना मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मेरे कारकुनों ने मुजालिम के बावजूद हमारा सर झुकाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कल सुन रही थी, कह रहा था जेल भरो तहरीक। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। वो जो हीरे जवाहरात, वो हीरे की अंगूठियां जो ली हुई हैं, वो जो जमीनें ली हुई हैं, वो जो जायदादें बनाई हैं, आओ ना उनका हिसाब दो। ये जो घड़ियां चोरी की हुई हैं और कौम की अमानत जाके बाजारों में बेचकर खाना काबा की, शर्म आनी चाहिए। खाना काबा की सऊदी अरब ने घड़ी दी थी, जाके बेच आया। लोगों को कहता है कि जेलें भरो, और खुद कहता है खुद
بزدلوں کی طرح زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کارکنوں آؤ، خواتین کو بلا کر زمان پاک میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ کہیں مجھے پولیس پکڑ کے نہ لے جائے. اور یقین جانو اس کے دور حکومت میں میرا بیگ جس میں میری دوائیاں اور کپڑے تھے نا، 4 سال وہ بیگ تیار تھا کہ جب بھی آئے مجھے گرفتار کر کے لے جائے. میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے کراچی میں میرے بیڈ تک آ گئے، لیکن کسی نے میری آنکھ میں آنسو دیکھا اور میں سزائے موت کی چکی میں رہی، لیکن میں نے آنسو نہیں بہائے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف حق پر ہے، ہم حق پر ہیں، انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی. اور آج کہاں ہے وہ 5 کا ٹولہ؟ سب اپنی اپنی جگہوں پہ رہ کر خون کے آنسو بیچارے رو رہے ہیں. تو یہ تو ہونا تھا کیونکہ ایک نظام دنیا کا چلتا ہے، ایک آسمان کا نظام چلتا ہے. یہ نواز شریف نے کوئی انتقام نہیں لیا، شہباز شریف نے کوئی انتقام نہیں لیا. ایک چیز ہے، اس کا نام ہے مکافات عمل. وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. حساب کتاب صرف آخرت پہ موقوف نہیں، اس دنیا میں بھی حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ. اور ہماری آنکھیں دیکھیں گی، حساب بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی گناہوں کی سزا بھی ملے گی. اب جو 4 سال یہ کہتا رہا کہ ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، آج کہہ رہا ہے آؤ اور جیلیں بھرو. جو 4 سال یہ کہتا رہا میں ان سب کو رلاؤں گا، آج وہ بچوں کی طرح چیخیں مار مار کے رو رہا ہے. نہ کرو بھائی، مجھے ترس آتا ہے، اس طرح نہ رو، تھوڑا حوصلہ کرو. اگر حوصلہ نہیں ہے تو مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے دیکھ لو، سیکھ لو حوصلہ کیا ہوتا ہے. مفت مشورہ ہے. سیاستدان کا دل تو بڑا ہوتا ہے، سیاستدان کا جگر تو بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ سیاستدان ہو تو ان کا دل بڑا ہونا. ایسا کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں اور ان کو ٹیشو پیپر کا ایک ٹرک بھیجتے ہیں. سیاستدان روتا نہیں، سیاستدان ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اور مقابلہ کرتا نہیں ہے، مقابلہ جیتتا ہے. انشاءاللہ الیکشن آنے والا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. مسلم لیگ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور یہ تیاری ہم الیکشن ہارنے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ سب اپنی امید کا دیا جلا کے رکھنا. اور وہ جو شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے جو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں، تو ڈیوا بال کے رکھ جا، ہوا جانے خدا جانے، ملتان زندہ باد. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، نواز شریف، شہباز شریف. اور ایک آخری نعرہ ملتان کے در و دیوار گونجنے چاہیے، پاکستان. بہت بہت شکریہ. سلامت رہو، ہنستے رہو، بستے رہو. اللہ حافظ. اللہ اللہ